صاحب ایک زمانہ تھا صحابہ کرام رضوانullah تعالی اجمعین نے جب اپنی مرضیاں قربان کی تو شان کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ رنگ کا کالا تھا، ہونٹ بھی موٹے تھے، نئے نقش بھی کوئی پیارے نہ تھے، لیکن مرضی الہی پہ اللہ کے امر میں زندگی گزارنے والے کا مرتبہ یہ ہو گیا کہ وہ کعبے کی چھت پر تھے اور کعبہ ان کے قدموں میں تھا۔ صاحب ذہن نشین کر لے، جو بندہ اللہ کے امر میں زندگی گزارے گا اس کے لیے اللہ پاک نے کامیابیاں رکھی ہیں۔ تو صاحب اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مرضیاں نہ کرو بلکہ اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو ڈبو دو۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، میرا اللہ کہتا ہے کہ ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، اگر پورا کر دے گا تو میری چاہت تو میں پورا کر دوں گا تیری چاہت، اور اگر تو میری چاہت پوری نہیں کرے گا، اپنی چاہتوں میں ڈوبا رہے گا اور میری چاہت سے منحرف ہو جائے گا اور میری چاہت کو پورا نہیں کرے گا، میری مرضی کو پورا نہیں کرے گا، تو میں تجھے تیری خواہشات میں پھنسا دوں گا۔ ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، ہونا وہی ہے۔ تو دوستانے گرامی قدر، اللہ والے کہتے ہیں جب ہونا ہی اس کی مرضی میں ہے تو پھر اسی کے امر میں آ جاؤ، اسی کی مرضی پر زندگیاں بسر کرنا شروع کر دو۔ صاحب ذہن نشین کر لے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جا، من مانیاں چھوڑ دو، من مانیاں چھوڑ دو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یہاں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا شیطان کی پیروی نہ کرنا، وہ تجھے اللہ کے راستے سے روکے گا۔ یار کیا فائدہ اتنی ٹھٹکتی سردی میں مسجد میں جانے کا، کیا فائدہ ہے؟ گھر میں بھی نماز ہو جاتی ہے۔ صاحب یہ کام کرنے کا کیا فائدہ؟ سارا جہان اگر بے ایمانی کر رہا ہے تو نے کر لی تو کوئی قیامت آ جائے گی۔ تو یہ ساری شیطان کی چالیں، سارا لوگ حرام کا رزق کما رہا ہے، دودھ میں پانی ملا رہا ہے، اگر تو نے ملا لیا تو قیامت آ جائے گی۔ صاحب وہ دیکھو کتنا پارسا تھا، وہ کتنا پکیزہ تھا، وہ پیر صاحب کو دیکھے، وہ ملا صاحب کو دیکھے، وہ محدث ہیں لیکن وہ بھی ملاوٹ کرنا نہیں بھولتے۔ صاحب ہم نے کسی کی قبر میں داخل نہیں ہونا، یہ اللہ کا پیغام ہر ایک کے لیے الگ ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی نہ کرنا، وہ تمہارے قدموں کو ڈگمگائے گا، وہ تمہیں اور راستے پہ چلائے گا، اللہ کے راستے سے پھیرنے کی کوشش کرے گا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ اس نے تو قسم اٹھائی ہے، قَالَ فَبِعِزَّتِكَ، سورہ صاد میں، کہ قسم ہے میرے رب کریم کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ جو بھی آدم کا بیٹا ہوگا میں اس کو ورغلاؤں گا، اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو صاحبان محتشم یہ تو رب کریم کی عزت کی قسم اٹھا رہا ہے کہ میں تیرے بندے سے دشمنی کروں گا، آدم کی وجہ سے تو نے مجھے دھتکارا، رجیم کا فَإِنَّكَ رجیم، تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکالا ہے، میں قسم تیری اٹھاتا ہوں، میں قیامت تک نسل آدم سے بھی دشمنی کرتا رہوں گا، ان کو تیری راہ سے پھیرتا رہوں گا، تیرے امر سے ہٹاتا رہوں گا۔ اسی لیے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ یہ ہمیشہ تجھے اس راہ پہ لائے گا جو راہ اللہ سے دور کرتی ہو، اور اس طرف تمہارے چہرے کو پھیرنے کی کوشش کرے گا جس طرف تجھے اللہ کے انکار یعنی اللہ کے امر کا انکار کرنا آ جائے گا۔ تو صاحب ذہن نشین کر لیں، یہ ہمیں پھسلائے گا اور اللہ کے راستے سے دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اس سے بچ کے رہنا، یہ تمہارے رب کی تجھے نصیحت ہے، شیطان کی چالوں میں نہ آنا۔